رک جائیے، بہت جھک لیا آپ نے اس زمانے کے آگے، اب جھک جائیں آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھام لیں گے، نہ گرنے دیں گے کبھی آپ کو کسی اور کے آگے۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی بہادر بنتے بنتے بھی تھک جاتا ہے، آزمائشیں واقعی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب سے بہترین انصاف کرتے ہیں۔ اس ایک بات سے ہمت رکھیے جو کہ آپ تو بھول جائیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے صبر کے وہ لمحات اور روتی ہوئی آنکھوں کو اور کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کو اور سجدوں میں جھکنے والے سر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں بھول سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ہر ایک عمل سے واقف ہیں۔ سورہ یوسف مثال ہے کچھ ان چیزوں کی جو کہ لمحوں میں نہیں دی جاتی ہیں، اکثر صدیوں میں دی جاتی ہیں، لیکن جب ملتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت لمحہ زندگی کا نہیں ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے آپ کی چاہت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہ بننے کے لیے، تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ اس آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہیے، ٹھیک ہو جائے گا سب، ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ کوئی بھی شکوے شکایات مت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیے، کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ یہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بہتری کے لیے تاخیر کر دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے بہت سچے ہیں۔ آپ بالکل پریشان مت ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتے ہیں، راحتیں جلد نصیب ہوں گی، بس آپ توکل تو رکھیے، اور توکل بھی آپ نے ایسا رکھنا ہے کہ جب کہ آپ کو معلوم ہو کہ توکل کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو یقین کے ساتھ مانگیے۔ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کی دعا نے قبول نہیں ہونا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین گمان رکھیے، آپ کی زندگی بھی بہترین ہو جائے گی۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے تو صحیح، فوراً معجزات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کبھی معجزات میں تاخیر ہو رہی ہو تو آہستہ آہستہ آپ کے لیے اسباب بنا دیے جاتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے کچھ وسیلے بن جاتے ہیں، اور پھر آپ کو اس مقام تک لے کر آیا جاتا ہے جہاں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے۔ آپ کے یقین کے سامنے آپ کا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دیتے ہیں، آپ کی من پسند چیز سے آپ کو ملوا دیتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی چیز عطا کر دی جائے اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکر ادا کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ایک ایسی ادا ہوتی ہے جو پسند آ جاتی ہے، تو بس پھر آپ یقین کے ساتھ اور توکل کے ساتھ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیے، ہمت مت ہاریے، کیونکہ معجزات کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے۔ یقیناً اگلا ہی لمحہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا اور معجزات کا ہوگا، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کی بہت ہی پیاری سی جو 2 میریکل سٹوریز ہیں آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ یوسف، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف آیت کریمہ۔ تو جیسے کہ میری پیاریو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، آپ بھی بس توکل اور یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی اب بہت جلد قبول ہونے ہی والی ہیں۔ اور میری پیاریو، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ پیاری، اب جو فرسٹ میریکل سٹوری ہے میریکل آف سورہ یوسف، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔
अस्सलामु अलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, अल्लाह पाक सबके लिए मौजिज़ात करें और अल्लाह पाक हसनैन को नेक बनाएं और आपका फरमा बरदार बनाएं। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, आमीन सुम्मा आमीन। और आगे लिखती हैं कि आप ही मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल किया है। आप ही तकरीबन मैं आपको 1.5 साल से फॉलो कर रही हूँ। आपको और आपके सुनने वालों को अपनी कहानी बताना चाहती हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि बचपन की बात है कि मेरी नानों ने रिश्ता जो है खाला के बेटे के साथ फिक्स कर दिया था। अब ऐसा था कि ये बचपन का रिश्ता था, लेकिन मैं जो हूँ अलग नेचर की हूँ और उनकी नेचर बिल्कुल डिफरेंट थी। खैर ऐसा था कि ज़ाहिर खानदान का मामला था, इसलिए खामोशी के साथ हर मामले को मैंने जो है सर झुकाकर एक्सेप्ट किया। और उस वक्त तो ज़ाहिर है जब नानों ने फैसला किया था उस वक्त में तो मैं बहुत छोटी थी और मुझे तो होश भी नहीं था। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मैंने घर वालों की बात का मान रखते हुए उनकी हर बात में हाँ मिला दी। अब ऐसा हुआ कि जैसे कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, जो मेरी खाला हैं वो चाहती थी कि बस जल्दी ही जो है टीन एज में मेरी शादी उनके बेटे के साथ हो जाए। और उनके बेटे की एज भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन हम दोनों का 4 साल का डिफरेंस था। अब मैंने अपने घर वालों को कहा कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज़ अभी मेरी शादी ना करें। लेकिन मेरे अम्मी अब्बू ने मेरी एक बात ना सुनी। खाला ने कहा कि चलो रुखसती कुछ अरसे तक कर लेना, लेकिन पहले निकाह कर लेते हैं ताकि ये रिश्ता मजबूत हो जाए और कल को कोई फैसला करने से पहले इन बच्चों को भी ये ख्याल आए कि अब निकाह हो चुका है। बस फिर आप ही मेरी खाला के जैसे के फैसले सारी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगियों पर मुसल्लत रहे हैं, तो उनके कहने पर मेरे घर वालों ने मेरा निकाह उनके बेटे के साथ कर दिया, जो कि अभी ना कुछ करता था और ना ही पढ़ता था। खैर आप ही उसके बाद ऐसा था कि मैंने सोचा कि चलो मेरे घर वाले जो हैं शायद मेरी एजुकेशन कंप्लीट करवा दें और जो मेरे ख्वाब हैं वो पूरे हो जाएं। ऐसा हुआ कि मेरे कज़न के साथ मेरी नानों की ज़िंदगी में ही मेरा निकाह कर दिया गया और आप ही सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आप ही ऐसा हुआ कि उन्होंने एक दिन डायरेक्टली मुझे निकाह के बाद कॉल की और उन्होंने कहा कि अब मैं आपका शौहर हूँ और मैं चाहता हूँ कि बस आपने जो है अपना कॉलेज कंप्लीट कर लेना है और आगे आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आप ही मैंने उनकी ये बातें सुनी, इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूंगी अपनी ज़िंदगी में, मेरे ख्वाब मेरी नानों ने सारे ख़राब कर दिए। ऐसी ऐसी बातें मेरे जहन में आ रही थी। फिर एक दिन आप ही जाकर मैंने हिम्मत कर कर अपनी नानों से बात की और मैंने कहा कि नानो मेरा कसूर क्या था, आपने क्यों मेरी ज़िंदगी का ये फ़ैसला किया है। आपको पता भी है कि जबकि वो इंसान ना पढ़ता है, उसका कोई बिजनेस है, ना ही वो कोई जॉब कर सकता है, आप ये कैसा फ़ैसला मेरे लिए कर सकती हैं। अब आप ही नानों ने मुझे समझाया कि बेटा देखो, तुम्हारे नाना भी कौन से पढ़े लिखे थे और तुम्हारे अब्बू की तरफ देखा जाए तो वो भी तो बेटा अपना कारोबार ही करते हैं ना, क्यों परेशान होती हो। इसकी ज़मीनें जायदादें हैं, सब कुछ जो है कल को तुम्हारा ही है और सब कुछ हो जाएगा। मैंने कहा नानो ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजरती है। बस फिर आप ही नानों को जब मैंने कुछ बातें कही, नानों को मेरी एक भी बात समझ ना आई। बीए का रिजल्ट आया ही है और उसके बाद आप ही फौरन से आकर खाला ने मेरी रुखसती की बात कर दी। अब आप ही मैं एक तरफ से परेशान थी कि मेरी आगे से एजुकेशन कैसे कंप्लीट होगी। अब आप ही ऐसा होता है कि मेरी खाला ने आकर जब मेरी रुखसती की बात मेरे अम्मी अब्बू से कही है, उन्होंने कहा कि बस 3 महीनों बाद जो है रुखसती की डेट रख लेते हैं। अब आप ही मेरी जहां खुशी का मौका था वहीं पर मुझे इतनी ज्यादा उदासी का सामना करना पड़ा। मैं अपने रिजल्ट को क्या सेलिब्रेट करती, वहां पर आप ही मेरे दिल ही दिल में ये हो रहा था कि मैं इस इंसान के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ और ना चाहते हुए भी मेरी शादी जो है इसके साथ हो रही है। अब आप ही मैं उस वक्त में इतनी ज़्यादा परेशान थी और मायूस हो चुकी थी कि लग रहा था कि बस अब कुछ नहीं हो सकता है। हमारे घर के करीब जो है मेरी एक दोस्त रहती है। आप ही मेरी रूटीन थी कि फ्राइडे वाले दिन या तो वो मेरे घर आती थी या मैं उसके घर जाती थी। आप ही ऐसा हुआ कि उसने मुझे अपने घर बुलाया और मैं उसके घर गई हूँ तो उसके टेबल पर कुछ बुक्स वगैरह पड़ी थी। उन बुक्स में से आप ही एक बुक ऐसी थी जिस पर सूरह यूसुफ की फजीलत के बारे में काफ़ी कुछ जो है बयानात लिखे हुए थे। मैंने उसे कहा कि क्या ये बुक जो है मैं अपने घर ले जाऊं। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम लेकर जाना चाहती हो ले जाओ। ये बोला कि देखो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए आगे कुछ बहुत बेहतरीन लिखा है। मैं उसके गले लगकर रोने लग गई। उसकी सोच में और मेरी सोच में कितना फ़र्क है। उसने मुझे कहा कि तुम बस अल्लाह पाक पर यकीन रखो, अल्लाह पाक सब ठीक कर देंगे। अब आप ही उसने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो कि सूरह यूसुफ को जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो
اور بے شک ہو سکتا ہے دن میں ایک مرتبہ کمپلیٹ سورہ یوسف کو پڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا کہ کسی بھی وقت میں پڑھ لیا کروں۔ اس نے کہا کہ ہاں پڑھ لیا کرو، لیکن میں جو ہوں فجر کی نماز کے بعد سورہ یوسف پڑھتی ہوں اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے کبھی کبھار پڑھ لیا کرتی ہوں۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ پاک نے میرا ساتھ دیا ہے اور سورہ یوسف سے مجھے بہت ہمت ملی ہے۔ پھر میں جب گھر آ گئی ہوں تو میں نے اس بک کو ڈیٹیل سے پڑھا بھی اور سورہ یوسف کو پڑھنا بھی شروع کر دیا، کیونکہ آپ ہی وہ بک پڑھنے سے میرے دل میں سورہ یوسف کی ایک الگ سی محبت جو ہے وہ ہوتی جا رہی تھی۔ اور آپ ہی اس بک میں سورہ یوسف کی فضیلت کے ساتھ ساتھ صبر کے بارے میں بہت چیزیں بتائی گئی تھی۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میں نے سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کر دیا اور آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک جو بھی میرے حق میں بہترین ہے وہ خود بخود کر دیجیے گا۔ بس اللہ پاک آپ نے ہی میرے لیے آسانیاں فرمانی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ میرے ابو جو ہیں اپنے بزنس کے سلسلے میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے ایک جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں سے گزرتے ہوئے آپ ہی ایک جگہ پر نظر پڑتی ہے تو وہاں پر میری خالہ کے بیٹے جو ہیں ایک لڑکی کے ساتھ تھے اور وہاں پر آپ ہی وہ اس لڑکی کو شاپنگ کروا رہے تھے۔ بس آپ ہی میرے ابو نے جب یہ دیکھا، گھر آ کر خالہ سے بات کی تو خالہ نے کہا کہ نہیں بھائی جان، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ اب آپ ہی ان کے اپنے بیٹے نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایک لڑکی ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں، یہ تو میں آپ لوگوں کے کہنے پر اور نانوں کے کہنے پر جو ہے رشتہ کر رہا تھا، ورنہ مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ بس پھر آپ ہی انہوں نے کہا کہ میں اس سے کس طرح زندگی گزاروں جبکہ مجھے لڑکی دوسری پسند ہے، آپ لوگ زبردستی کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی۔ اب آپ ہی یہ بات جب انہوں نے اپنے گھر والوں کو ساری بتا دی تو آپ ہی ظاہر ہے آگے کوئی بات بنتی ہی نہیں تھی۔ خالہ وغیرہ بہت زیادہ دکھی ہوئے، میرا وہاں سے نکاح ختم ہو گیا اور بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ انہوں نے خود ہی پیپرز وغیرہ ہمارے گھر بھجوا دیے۔ آپ ہی میرے گھر والوں نے اپنی طرف سے تو میرے لیے کچھ بہت اچھا سوچا تھا، لیکن جو اللہ پاک کو منظور تھا اور جس میں میرے لیے بہتری تھی اللہ پاک نے وہی کیا۔ میری زندگی کا جو معاملہ ہوا تھا پورے خاندان کے لیے مثال بن چکا تھا۔ خیر آپ ہی نانوں کی طبیعت بہت زیادہ پھر خراب رہنے لگ گئی، 6 مہینے گزرے ہی تھے اور اس کے بعد جو ہے نانوں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ ابھی میں نے اپنے ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں آگے اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں گھر بیٹھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں۔ بس پھر آپ ہی آگے میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، الحمدللہ۔ پھر اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میرے خوابوں کو پورا کیا اور میں نے آگے اپنی پوری ڈگری کو کمپلیٹ کیا۔ اور اب آپ ہی دیکھیے کہ اس مشکل وقت میں جیسے کہ میں نے سورہ یوسف کو پڑھا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو اللہ پاک نے میرے خوابوں کو بھی مکمل کیا، میری ڈگری بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آپ ہی مجھے میری یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں ہی جاب مل چکی ہے اور آپ ہی الحمدللہ بہت ہی اچھی جاب ہے جو کہ آپ ہی اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہے۔ پچھلے مہینے میرے لیے ایک بہت ہی اچھا پروپوزل آیا ہے، بہترین فیملی اور ایجوکیٹڈ فیملی سے میرا رشتہ بھی آ گیا ہے اور جن کا رشتہ میرے لیے آیا ہے وہ بہت ہی اچھی پوسٹ پر ہیں، ان کی فیملی بھی بہت اچھی ہے۔ ان کا نکاح بھی ان کی کزن کے ساتھ ہوا تھا، لیکن آپ ہی ان کا نکاح بھی وہاں سے ختم ہو گیا۔ ہم دونوں کا نصیب اللہ پاک نے لکھا تھا تو اللہ پاک نے جو ہے ہم دونوں کو ملوا دیا۔ پھر ہماری دعائے خیر جو ہے ابھی 3 ہفتے پہلے ہوئی ہے، عید کے بعد جو آپ ہی ویک آ رہا ہے اس میں میری شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی ہے۔ اللہ پاک خیر کریں۔ آپ ہی یہ کہانی جو ہے میری زندگی کی بہت ہی امپورٹنٹ کہانی ہے، کیونکہ اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا، میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور میری زندگی کے ساتھ ساتھ میرے پورے خاندان کے معاملات کو بدل کر رکھ دیا۔ جو کہ آپ ہی کہہ لیں کہ اس خاندان میں لڑکیوں کو کم پڑھایا جاتا تھا، اب ہر گھر میں سے لڑکی جو ہے ماشاءاللہ سے اپنی تعلیم کو بھی مکمل کر رہی ہے اور آپ ہی اپنے خوابوں کو بھی مکمل کر رہی ہے۔ لڑکیوں کے لیے ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ ہی تعلیم جو ہے زندگی کے ہر مقام پر بہت کام آتی ہے۔ کی وجہ سے ایک میسج دینا چاہتی ہوں ان پیرنٹس کو کہ اپنی بیٹیوں کے خوابوں کو ضرور مکمل کریں اور انہیں بہترین ایجوکیشن دلوائیں، کیونکہ ایجوکیشن جو ہے آپ کے پاس سب سے بہترین جو ہے وہ ہتھیار ہے۔ زندگی کے ہر مقام پر ایجوکیشن بہت کام آتی ہے۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کرے، جیسے اللہ پاک نے سورہ یوسف پڑھنے سے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا، میری دوست کا وسیلہ میرے لیے بنا۔ اللہ پاک آپ ہی سب کی زندگیوں کو خوبصورت ترین طریقے سے مکمل کریں۔ آپ اپنی پیاریوں کو بھی بتائیے گا کہ سورہ یوسف پڑھ کر دن میں کسی بھی وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یقین کریں کہ آپ ہی سورہ یوسف پڑھنے کے بعد
جو بھی مانگا جاتا ہے وہ ضرور ملتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے، اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا۔ اللہ پاک آپ ہی میری نانوں کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو حسنین کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، سب کے لیے معجزات کریں، سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ آپ کی جو شادی ہے وہ بھی ہو، اور آپ اپنے گھر بھی جائیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہونے والے معجزے کے بارے میں بات کی ہے، بلکہ جو آپ کی ویڈیو سے سننے والوں کے لیے میسج ملا ہے، یہ بہت پیارا میسج ہے کہ ایجوکیشن جو ہے بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی ایجوکیشن جو ہے آپ کی زندگی کے اس مقام پر کام آتی ہے جہاں پر شاید آپ کے اپنے آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ ایجوکیشن واقع میں ہر لڑکی کے لیے بھی اور ہر لڑکے کے لیے بھی بہت بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی سورہ یوسف کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے دن میں کسی بھی وقت میں سورہ یوسف پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے جیسے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی، میری، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف آیت کریمہ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، آپ کیسی ہیں؟ میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ میری میریکل سٹوری ہے تو ویسے بہت ہی مختصر سی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تقریباً 3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ میرے سسرال میں بہت زیادہ ایشوز ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ نے جو ہے مجھے میری امی کے گھر چھوڑ دیا تھا، اور وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی، اور پھر ایک دن جو ہے آپ کی ویڈیوز کا وسیلہ میرے سامنے بنتا ہے، میں نے درود ابراہیم، استغفار اور آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے آپ ہی اللہ پاک سے بہت ساری دعائیں کی، اور تقریباً میں نے 4 دن دعا کی ہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کا مجھے فون آ گیا کہ میں نے آپ کے لیے الگ گھر لے لیا ہے، اور بس اب جو ہے میں آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں، آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ بس آپ ہی ان کی امی جو ہیں مجھے اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کی جو 2 بیٹیاں ہیں وہ ان میرڈ تھیں، اس وجہ سے ان کو ایشو تھا میرے ساتھ۔ اللہ پاک ان کی بیٹیوں کا نصیب بھی اچھا کرے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے ہسبینڈ اور میں جو ہیں اب اللہ پاک کا شکر ہے کہ اپنے گھر میں ہیں اور بہت خوش ہیں۔ بس آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک آنے والی زندگی بھی میری خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے، مجھے کسی پریشانی کا اور دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ پاک مجھے خیر و عافیت کے ساتھ اولاد کی نعمت سے بھی نوازے، اور اللہ پاک میرے ساس سسر کا دل بھی میرے لیے نرم کر دے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کی پیاریوں کو خوشیاں عطا فرمائے، اور سب کے لیے خوبصورت معجزات کرے انشاءاللہ۔ آپ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے جو ہے آیت کریمہ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ 4 دن میں نے آیت کریمہ 1000 مرتبہ پڑھا ہی تھا، اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا ہے، اور درود ابراہیم کی کوئی تعداد نہیں تھی، جتنا ہو سکتا ہے پڑھ لیا کریں۔ ویسے آپ ہی میں جو ہوں ڈیلی کے ڈیلی 313 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ رہی تھی، آیت کریمہ 1000 مرتبہ، اور 1000 مرتبہ ہی استغفار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا، اور الحمدللہ آپ کی ویڈیوز کو سننے کے بعد جو ہے میں نے تہجد کی نماز کو بھی اپنی زندگی میں شامل کیا، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے میرے ہسبینڈ کے دل کو نرم کیا، اور کچھ حقیقتیں جو ہیں وہ ان کے سامنے آئیں، اور آج وہ اور میں جو ہیں اپنے گھر میں خوش ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ پاک ان کے دلوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو اتنی پیاری میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے۔ تو میری پیاریوں، بے شک سسرال میں بڑا صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اور ساری بات بیٹا نصیب کی ہے۔ نصیب کے لیے دعا ضرور کیا کریں، اللہ پاک ہر بچی کا بہت بہت نیک نصیب کرے۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی آیت کریمہ جو ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے پڑھ لیا کریں۔ 8 دن جو ہے انہوں نے روزانہ 1000 مرتبہ ڈیلی کا آیت کریمہ پڑھا ہے، اول آخر درود ابراہیم جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر اور کرم ہے
کہ اللہ پاک نے ان کے ہسبینڈ کے دل کو نرم کیا، اور اللہ پاک کا شکر یہ بھی ہے کہ یہ اب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے گھر میں خوش ہیں۔ بس میری تو ہمیشہ سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب بچیوں کے بہت بہت نیک نصیب کرے، اور سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔